الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہماری اس نشست کا عنوان ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت کے معنی ہے طریقہ۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ سنت کہلاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام احکامات اسلام قرآن میں نازل فرما دیے، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن میں اجمال ہے، احادیث میں تفصیل ہے۔ قرآن نے کہہ دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کس طرح قائم کریں؟ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں، کہاں پر باندھیں، رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، قیام کیسے کریں، یہ نہیں بتایا۔ زکوٰۃ کا حکم دے دیا، بتایا نہیں۔ روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا تمام احکامات نازل فرما دیے۔ اب اگر نماز پڑھنی ہے تو میرے رسول کی بارگاہ میں جاؤ، اور سرکار نے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا مجھے دیکھتے ہو، جیسے میں کرتا ہوں ایسے تم کرتے رہو۔ اور ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے نظریہ اور ایک چیز ہوتے نمونہ، ایک تھیوری اور ایک پریکٹیکل۔ تھیوری آپ کو بتا دی گئی، اس طرح آپ کو کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں بتا دی گئی، لیکن اگر پریکٹیکل کر کے بتا دیا جائے تو آدمی جلدی اس کو سمجھ لیتا۔ مثال کے طور پہ ایک یہ میز ہے، آپ ایک کارپینٹر کو بلائیں اور اس کو بتائیں کہ مجھے ایک میز چاہیے، اس کی 4 ٹانگیں ہوں گی، اس کا اوپر ایسا ہے، نیچے ایسا ہے، ساری چیزیں بتا دی، وہ بنا دے گا۔ لیکن اگر ایک نمونہ اس کے سامنے پیش کر دیں گے، جیسی یہ میز رکھی ہے ایسی مجھے چاہیے، تو اب کتنی آسانی ہے اس کے لیے۔ اس نے دیکھا ویسے ہی بنا دیا، دیکھا ویسے ہی بنا دیا۔ تو خالق کائنات اگر چاہتا تو قرآن کو بیت اللہ پر نازل کر دیتا، اے میرے بندوں کی قرآن نازل ہو گئے، اس کو اٹھاؤ اور پڑھ لو، عمل کر لو، لیکن نہیں، قرآن سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا۔ اے محبوب، جو کچھ قرآن کہتا رہے آپ عملی نمونہ پیش کرتے رہیے۔ ایک خاموش قرآن ہے، ایک بولتا قرآن۔ خاموش کر رہے تو خدا کی کتاب ہے، خاموش کر رہے تو خدا کی کتاب ہے، اور بولنے لگے تو رسالت مآب۔ تو ایک خاموش قرآن، ایک بولتا قرآن، دونوں قرآن ہمارے سامنے کر دیے۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، رسول نے نماز پڑھ کے بتا دی۔ ہمیں کیا پتا ہم کیسے کھڑے ہوں، رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، فرمایا مجھے دیکھتے رہو اور کرتے رہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہے، ایک ہے فرض اور ایک ہے سنت۔ فرض وہ ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو وہ عمل ہوتا ہی نہیں۔ جس چیز میں فرائض ہوں، مثلا غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، اگر فرض آپ سے ترک ہو جائے، چھوٹ جائے، تو وہ چیز مکمل نہیں ہوگی۔ اب سب سے پہلے آپ لیں وضو کو۔ وضو کے بغیر نماز نامکمل ہے، بلکہ ہے ہی نہیں۔ وضو کے بغیر نماز نہیں نا۔ اب کیا ہے، قرآن نے ہمیں وضو کا حکم دے دیا، اور یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی سنتیں ہیں جب ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو وہ عمل جو ہے اور نکھر جاتا ہے۔ سنت نے اعمال کو نکھارا ہے،
سنت نے اعمال کو سنوارا ہے اور سنت ہی ان اعمال کی زینت ہے. اگر سنت کو ہٹا دیا جائے تو ان اعمال کی زینت ختم ہو جائے. اب اس میں ایک مثال کے طور پہ وضو کو آپ لیجئے. وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والوں جب نماز کا ارادہ کرو اپنے چہروں کو دھو لو. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو. ٹھیک ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. کتنے فرض ہو گئے؟ چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا. یہ 4 فرض ہیں وضو. اب ان 4 میں سے ایک بھی ترک ہو جائے تو وضو نہیں ہوگا. یہ چاروں لازمی ہیں. اچھا قرآن نے تو حکم دے دیا چہرے کو دھو لو، لیکن کتنا دھوئیں؟ اس کی مقدار کیا ہے یہ نہیں بتایا. پوچھنا ہے تو میرے رسول کی بارگاہ میں جاؤ. پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ دھونا. سمجھ گئے؟ اب یہ ہمیں پتہ چل گیا. لیکن قرآن نے تو صرف یہ کہا چہرہ دھو لو، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، سر کا مسح، اور چوتھا پیروں کو ٹخنوں سمیت دو. یہ تو ہے فرض. اب سنت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں. سنت طریقہ جو ہے ہاتھ دھوئے نا. اس کے بعد ارے وضو کیا ہے یا نہیں کیا؟ کرتے بھی ہیں یا بغیر وضو ٹرخا دیتے؟ کرتے ہیں نا، تو کلی کرتے ہیں. اس کے بعد ناک میں پانی، پھر چہرے پر. ٹھیک ہے نا. تو اب قرآن نے تو نہیں کہا ہاتھ دھو یا کلی کرو یا ناک میں پانی ڈالو. کیوں ڈال رہے ہیں؟ قرآن نے تو نہیں کہا نا. اس قرآن نے تو صاف کہا فاغسلوا وجوہکم، چہروں کو دھو لو. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. تو قرآن نے تو کہا نہیں کلی کرو، قرآن نے تو کہا نہیں ناک میں پانی ڈالو، قرآن نے نہیں کہا، لیکن صاحب قرآن کا عمل یہی، سرکار دو عالم علیہ السلام کا عمل یہی، سنت طریقہ یہی ہے. پہلے ہاتھوں کو دھوئیں گے، اس کے بعد کلی کریں گے، پھر ناک میں پانی ڈالیں. اب دیکھو سنت کی حکمت دیکھیے، سنت کی حکمت. اور سنت نے عبادت کو نکھارا ہے، سنت نے عبادت کو سنوارا ہے، اور سنت عبادت کی زینت ہے. اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ پانی سے وضو کرنا ہے. یہ تو پتہ چل گیا نا. چہرے کو دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے. لیکن پانی کیسا ہو؟ پانی کیسا ہو جس سے وضو کریں؟ وضو کرنے کے لیے پانی میں 3 اوصاف کا ہونا ضروری ہے. کتنے اوصاف؟ 3 اوصاف. بے رنگ ہو، بے ذائقہ ہو، اور بغیر بو کے ہو. خوشبو یا بدبو کسی قسم کی بو نہیں ہونی چاہیے. 3 اوصاف ہونا ضروری ہے. لیکن اب یہ اوصاف پتہ کیسے چلے؟ ہم نے تو پانی لیا، جلدی سے چہرے پہ ڈالا، ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا، پیر دھو لی. پتہ کیسے چلے کہ پانی بے ذائقہ ہے، بے رنگ ہے، بے بو ہے؟ اس میں کسی قسم کی بو نہیں، خوشبو یا بدبو کچھ نہیں. سنت ہمیں بتائے گی. سرکار کی سنت نے بتا دیا. فرمایا پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لو. جب ہاتھوں کو دھویا تو رنگ پتہ چل گیا، پتہ چل گیا نا. اب جب کلی کی تو ذائقہ پتہ چل گیا، اور ناک میں پانی ڈالا تو خوشبو یا بدبو کا پتہ چلا. یہ ہے سرکار کی سنت. سنت نے نکھارا یا نہیں نکھارا؟ سنت نے سنوارا یا نہیں سنوارا؟ سنت کو نکال دو، عبادت کی زینت ہی ختم ہو جائے. اسی لیے میرے رسول کی سنت ضروری ہے. فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لازم پکڑو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو.
लाजिम पकड़ लो, तुम पर वाजिब है, जरूरी है। और अगर सुन्नत हटा दे तो हमें पता ही नहीं चले जायका क्या है, मुंह में तो लिया नहीं, चेहरे पे डाल लिया। हाथ धोए, रंग पता चल गया। सरकार की सुन्नत अदा की, कुल्ली की 3 मरतबा, जायका पता चल गया। अगर बद जायका है तो वहीं छोड़ दिया, ये तो कड़वा है, ये तो मुंह में नहीं लिया जा सकता। और अगर रंग देख लिया, इसका तो रंग है, वुजू सही नहीं है। और नाक में पानी डाला, बदबू आई, फौरन छोड़ दिया, इससे नहीं, इससे वुजू जायज नहीं। सुन्नत ने इबादत को निखारा या नहीं निखारा? ये शान है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नतों की कि आपने एक सुन्नत पर अमल कर लिया, इबादत में निखार पैदा हो गया, इबादत में निखार पैदा हो गया। अच्छा, फिर एक सुन्नत और है, हर आज़ा को 3 मरतबा धोना सुन्नत। वुजू में 3 मरतबा धोना सुन्नत। इब्ने माजा शरीफ की हदीस, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने वुजू में 1 मरतबा धोया, यानी हर आज़ा को, जितने आज़ा हैं 1 मरतबा धोया, ये तो फर्ज है, जाहिर है 1 मरतबा नहीं धोएगा तो वुजू ही नहीं होगा, 1 मरतबा धोना फर्ज है। फरमाया जिसने 2 मरतबा धोया उसके लिए दुगना अजर है, और जिसने 3 मरतबा हर आज़ा को धोया, ये मेरा और मुझसे पहले अंबिया का वुजू है, मेरा और मुझसे पहले अंबिया का वुजू है। तो हर आज़ा को 3 मरतबा धोना, यह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत। और उसमें यह ख्याल भी रखना चाहिए, अब आप देखें, सुन्नत पर अमल करने से अमल कामिल हो जाता है। 1 मरतबा आपने जल्दी में धो लिया, हो सकता है कोई जगह खुश्क रह गई, मुमकिन है ना, जल्दी में धो लिया, हाथ नहीं पहुंचा, खुश्क रह गई। दूसरी मरतबा धोया तो यकीनन हो जाएगी, और तीसरी मरतबा में तो इम्कान ही नहीं कि तीसरी मरतबा आप धो रहे हो और फिर कोई अज़ू खुश्क रह जाए। गोया तीसरी मरतबा धोया, सरकार की सुन्नत पर अमल हो गया, वुजू कामिल हो गया। गोया सुन्नत हमारे आमाल को कामिल करती है, सुन्नत हमारे आमाल में निखार पैदा करती है, और सुन्नत ही इबादत की जीनत है। इसलिए हर अमल में हमें देखना चाहिए सरकार की सुन्नत क्या है। जितनी सुन्नत पर अमल करोगे, सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिलेगा, और जिस अमल में सुन्नत पर अमल कर रहे हैं वो इबादत की जीनत भी बन जाएगा, वो कामिल भी हो जाएगा, अकमल भी हो जाएगा। ये है। फिर वुजू की फजीलत देखी, फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने कामिल वुजू किया, सुन्नत के मुताबिक वुजू कर लिया, अब वुजू करने के बाद मस्जिद की तरफ चला, फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हर कदम पर 1-1 दर्जा बुलंद हो रहा, और 1-1 बुराई मिटती जा रही, हर कदम पर। और अगर कोई दूर से जा रहा है तो अंदाजा करो कितने दर्जे बुलंद हो गए, कितनी बुराइयां मिट गई। और अगर 5 वक्त जा रहा है तब कितने दर्जे बुलंद हो गए, तब कितनी बुराइयां मिट गई। ये है सुन्नत पर अमल करने की फजीलत, अजर और सवाब। फिर वुजू इंसान को गुनाहों से पाक कर देता। यह भी हदीस शरीफ में सरकार ने फरमाया, बंदा मोमिन वुजू करने के लिए बैठता है, उसने अपने हाथों को धोया, हाथों के गुनाह झड़ गए। उसने चेहरे पर पानी डाला, चेहरे के गुनाह झड़ गए। पैरों को धोया, पैरों के गुनाह झड़ गए। पूरा कामिल वुजू कर लिया, गुनाहों से पाक हो गया, नमाज के लिए तैयार हो। यह है वुजू की फजीलत। इसीलिए हमारे बुजुर्गान दीन मशाइख तरीक़त ने फरमाया, हमेशा बावुजू रहो, नमाज का वक्त हो या ना हो, हमेशा बावुजू रहो। जैसे आप रफ़ा हाजत से फारिग हो, फौरन वुजू कर ले, ताकि अगर कुछ पढ़ना है तो पढ़ भी लिया, अगर नमाज का टाइम हो गया तो नमाज भी पढ़ ली। और वैसे भी 24 घंटे वुजू में रहेंगे, आपके ख्यालात पाकीज़ा हो जाएंगे, फरिश्ते आपके दोस्त हो जाएंगे और आपके साथ रहना शुरू कर दें। ये तहारत और पाकीज़गी है। जो आदमी पाक रहता है, साफ रहता है,
فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین اولیاء کاملین ہمیشہ باوضو رہتے تھے، جیسے ہی فارغ ہوئے فوراً وضو کر لیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو کچھ وظائف پڑھنے ہیں، جو کچھ پڑھنا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی نہیں ہے، آپ کا وضو پہلے سے ہے، آپ نماز پڑھ لیجیے۔ اور اگر وضو کی ضرورت ہے تازہ وضو کریں تو تازہ وضو کر۔ یہ فائدہ ہے سنت پر عمل کرنے کا اور ہمیشہ باوضو رہنے کا، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی سنتیں ہیں، آپ ایک ایک سنت کو لیتے جائیے، اس میں حکمتیں مصلحتیں موجود ہیں۔ ہر سنت پر میں حکمت اور مصلحت موجود۔ سرکار تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا 10 نیکیاں۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سرکار نے فرمایا 20 نیکیاں۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سرکار نے فرمایا 30 نیکیاں۔ کیا مطلب؟ بات سمجھ گئے؟ صرف السلام علیکم کہہ دیا تو کتنی نیکیاں؟ 10، اور ورحمۃ اللہ تو 20، اور وبرکاتہ 30۔ بیٹھے بٹھائے 30 نیکیاں مل گئی۔ سلام کو رواج دو، ایک دوسرے کو سلام کرتے رہو، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے رہو، 30 نیکیاں تو کہیں نہیں گئی۔ اور دن میں جتنی مرتبہ سلام کیا اور پورا سلام کر لیا تو اب حساب کر لو کتنی نیکیاں نامہ اعمال میں آ گئی۔ پھر سرکار کی سنت فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب کسی کے گھر جاؤ دروازے پر دستک دو تو اندر سے آواز آتی ہے کون؟ یہ آواز آتی ہے نا، دروازے پہ دستک دے، بیل دے، آواز آئے گی کون؟ تو کہتے ہیں میں کیا ہوتی؟ ایک بزرگ کا واقعہ ذہن میں آتا ہے، اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ایک خادم آیا، مرید آیا ملنے کے لیے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے پوچھا کون؟ کہا میں۔ کہا ابھی اس کی میں ختم نہیں ہوئی، بھاگ جا، پہلے اپنی میں کو ختم کر کے آ، تب آئے میرے پاس۔ میں کیا ہوتی؟ جب تک میں تیرے اندر موجود ہے کچھ حاصل نہیں کر سکے گا۔ بکری نے کہا نا میں، تو کیا ہوتا ہے؟ چھری پھر جاتی، میں کرتی ہے نا، چھری پھر جاتی۔ میں کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آخر میں چھری پھر جاتی۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں اپنی میں پر چھری پھیر دو، اپنی میں کو ختم کر دو، اپنے آپ کو مٹا دو، تب اس کی بارگاہ میں پہنچو گے، تب کچھ ملے گا۔ تو سرکار نے فرمایا جب جاؤ اور کوئی پوچھے کون، اپنا نام بتاؤ، میں نہیں کروں، نام بتاؤ، اس کو پتہ۔ میں کا کیا مطلب؟ میں، آپ کہتے ہیں میں، اس کو کیا پتا کون میں؟ وہ نہیں جانتا نا۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے، شاید میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہو، حدیث شریف میں آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ اچھا، سرکار کی ایک سنت اور ہے، جب آپ جائیں دروازے پر دستک دیں 3 مرتبہ، جواب نہ آئے واپس آ جائیں۔ یہاں تو دروازہ توڑ کے ہی رکھ دیں کہ ہم آئے تو یہ کھول کیوں نہیں رہا، یہ کیفیت ہے نا، بیل بجا کے اس کا دماغ خراب کرتے ہیں، ہم آئے ہیں بھائی، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا۔ حضور نے فرمایا 3 مرتبہ۔ اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، دستک دی دروازے پر، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی موجود اندر، سنا آواز کو، اپنے کانوں سے سنا، دروازہ نہیں کھولا۔ اب دیکھو عجیب بات ہے نا، سرکار کی آواز کو سن رہے ہیں اور دل میں جواب بھی دے رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دروازہ نہیں کھولا۔ حضور نے انتظار کیا، پھر تھوڑی دیر بعد دستک دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے جواب دیا، بلکہ جسم کے روئے نے جواب دیا ہو، بھئی آقا سلام کر رہے ہیں، لیکن دروازہ نہیں کھول۔ اب تیسری مرتبہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دستک دیا، پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فوراً آئی، انہوں نے دروازہ کھول دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار تشریف لائی،
ان کو پتا تھا نا اب نہیں کھولا تو حضور واپس چلے جائیں گے. ایسے تو نہیں کہ بار بار دستک دیتے رہیں گے. حضور نے فرمایا 3 مرتبہ, تو سرکار تو پہلے خود عمل کرتے پھر آگے حکم دیتے. اب دیکھو دروازہ نہ کھولنے کی وجہ کیا تھی. حضور کے عاشق بھی بڑے عجیب عجیب, ان کے انداز عشق اور محبت کے بھی نرالے, وہ آقا بھی نرالا, ان کے ماننے والے بھی نرالے, وہ بھی بے مثال, ماننے والے بھی بے مثال, محبت کرنے کے انداز بھی عجیب عجیب ہیں. اب سرکار نے پوچھا جب پہلی مرتبہ میں نے دستک دی اور تمہیں سلام کیا دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ تم نے سنا ہوگا. ہاں یا رسول اللہ سنا تھا. جواب بھی دیا تھا, دروازہ نہیں کھولا. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ سوچ رہا تھا آپ کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ ہمارے گھر والوں پر سلام ہو جائے. محبت کا انداز دیکھو. مجھے پتا تھا کہ آپ 3 مرتبہ ضرور سلام کریں گے اور دروازے پر دستک دیں گے, تو میں نے یہ سوچا کہ آج تو آقا تشریف لائیں, زبان رسالت سے ہم گھر والوں پر 3 مرتبہ سلامتی ہو جائے تو ہمارے لیے تو سلامتی سلامتی. اس لیے میں نے پہلی مرتبہ دروازہ نہیں کھولا. اگر پہلی مرتبہ کھول دیتا تو آپ کا سلام ہم پر 1 ہی مرتبہ ہوتا. اب 3 مرتبہ زبان رسالت سے فرما دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تو ہمارے لیے سلامتی سلامتی, رحمت ہی رحمت. یہ ہے صحابہ کا انداز, محبت کا انداز, عشق کا انداز. دیکھو کس طرح وہ حضور سے محبت کرتے تھے. وہ آقا بھی بے مثال تھا, محبت کرنے والے بھی بے مثال. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیے. ان کی بینائی زائل ہو گئی, یعنی مسجد نبوی میں جانے سے قاصر ہو گئے. کوئی آدمی پکڑ کر لے جائے, پکڑ کر لے آئے. ظاہر ہے جس آدمی کی بینائی بہت زیادہ کمزور ہو جائے یا بالکل زائل ہو جائے تو خود تو نہیں چل سکتا نا. کوئی آدمی چاہیے جو اس کو مسجد تک لے کر جائے, پھر مسجد سے گھر لے کر آئے. اب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی, حضور میرے ماں باپ قربان, میں آ نہیں سکتا, آپ میرے گھر تشریف لے آئیے, ایک جگہ نماز پڑھ دیجئے, پھر میں اسی جگہ ہمیشہ نماز پڑھوں گا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. حضور کی بھی محبت دیکھیے, اپنے امتیوں پر, اپنے صحابہ پر شفقت دیکھیے. کس لیے جا رہے ہیں؟ صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ اس کا دل نہ ٹوٹے, یہ مجھے بلا رہا ہے کہ میں اس جگہ نماز پڑھ لوں. حضور فرما دیتے بھائی تم پڑھ لو, گھر میں کوئی نماز کی جگہ بنا لو, وہاں پڑھ لو. نہیں سرکار آپ تشریف لائیں گے, اس مقام پر آپ نماز پڑھیں گے, پھر میں اسی کو مسجد بنا لوں گا, یعنی میں ہمیشہ اسی جگہ نماز پڑھوں گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا, رحمت فرمائی, مہربانی فرمائی, خود تشریف لے گئے ان کے گھر. اب فرماتے ہیں کہاں پڑھنی ہے؟ سرکار اس جگہ پڑھنی. اس جگہ کو پہلے سے صاف کر کے رکھا ہوا, پہلے سے مصلی بچھا کے رکھا ہوا ہے. سرکار نے کھڑے ہو کر نیت باندھ لی. اب اس جگہ نماز پڑھی یا نفل پڑھا, جو بھی حضور نے پڑھا, ہو گیا. ہاں یا رسول اللہ ہو گیا. اب میں ہمیشہ اسی جگہ نماز پڑھوں گا, اس لیے کہ آپ کے قدم مبارک اس جگہ لگ گئے. یہ صحابہ کی محبت. مسجد میں نہیں آ سکتے, معذور ہو گئے, تو سرکار کو گھر میں بلا لیا اور اس جگہ عرض کر دیا نماز پڑھنے, اور پھر ہمیشہ اسی جگہ نماز پڑھتے رہے, اس لیے کہ یہاں میرے آقا کے مقدس قدم لگے. یہ صحابہ کی محبت. ورنہ کہتے تو حضور ہم آ نہیں سکتے, فرماتے چاہو گھر میں پڑھ لو, تمہارے ساتھ ایک مجبوری ہے, بینائی زائل ہو گئی, آ نہیں سکتے, ایک عارضہ ہے, پڑھ لو گھر میں. نہیں, میں اس جگہ پڑھوں گا جہاں آقا کے قدم لگے. یہ صحابہ کی محبت. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنی بھی سنتیں ہیں آپ ایک ایک سنت پر غور کرتے جائیے, اس میں بے شمار حکمتیں ملیں گی, بے شمار ایسی چیزیں ملیں گی جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں. وضو کی سنت میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ نے ہاتھ دھوئے تو رنگ پتہ چل گیا, کلی کی تو ذائقہ پتہ چل گیا, ناک میں پانی ڈالا تو خوشبو یا بدبو کا پتہ چل گیا. اور اگر بغیر سنت کے وضو کریں تو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. معلوم ہوا کہ سنت نے اعمال کو نکھارا ہے
اور سنت نے اعمال کو سنوارا ہے. سنت ہی عبادت کی زینت ہے. اگر یہ سنت ہٹا دی جائے تو عبادت کی زینت ہی ختم ہو جائے. اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے ہر عمل میں سنت کو مقدم رکھتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح عمل کیا. ارے ان کے تو قربان جائیے، ان کی تو کیفیت یہ تھی کہ دیگر اعمال کی تو بات الگ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ان کی بات تو الگ ہے. ایک عام بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک صحابی حدیث روایت کر رہے ہیں، یعنی سنا رہے ہیں کہ میں نے حضور سے یہ سنا ہے، اور سناتے ہوئے مسکرا رہے ہیں، حالانکہ اس میں مسکرانے کی کوئی وجہ نہیں تھی. حدیث سناتے ہوئے مسکرا رہے ہیں. تو سننے والے نے پوچھا کہ اس میں مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں، حضور کی حدیث سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ اب سنو عاشق رسول کا جواب. کہا مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے، مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے. میں صرف اتنا جانتا ہوں جب یہ حدیث میں نے سرکار سے سنی تھی حضور بھی مسکرا رہے تھے، وہ بھی مسکرا رہے تھے. مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے، صرف میں نے ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا، میں بھی مسکراتا. وہ تو اس طرح اپنے ہر عمل میں سرکار کی سنت کو مقدم رکھتے، ہر عمل میں. یعنی یہ نماز روزہ تو الگ ہے، جو بھی کام کرتے سرکار نے کس طرح کیا، کھانا کس طرح کھایا ہے، سونے کے لیے کیسے لیٹے ہیں، راستے میں کیسے چلتے تھے، قدم کیسے اٹھاتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح چلتے تھے جیسے کہ بلندی سے پستی کی طرف آ رہے ہوں. کوئی آدمی بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے نا تو اپنے آپ کو روکتا ہے، آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہے، تیزی میں نہیں آتا نا. اگر بلندی سے پستی کی طرف آئے، تیزی میں آئے تو گر جائے گا. اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود ہی دوڑنے لگتا ہے اگر اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہا ہے، کوئی پہاڑی ہے، کوئی چڑھائی سے، اور اگر نیچے سے اوپر کی طرف جاتے تو محنت لگتی ہے. ایسے ایک پہاڑ سا ہے، آپ اس پہ چڑھ رہے ہیں تو بڑی محنت کوشش کر کے، اور اگر اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو روکیں گے، قدم آہستہ آہستہ جمع کر رکھیں گے. صحابہ کہتے سرکار کے چلنے کا انداز یہی تھا، اس طرح چلتے تھے کہ جیسا کہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، جیسا کہ بلندی سے پستی کی طرف آ رہے ہیں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور صحابہ کی محبت کا اندازہ آپ کیا کر سکتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا، کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں؟ عمر پوچھی، عمر میں کتنا فرق ہے؟ اب چچا اور بھتیجے کی عمر میں تو فرق ہوگا نا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چچا پہلے یا بھتیجا؟ فرق تو ہوگا نا. سوال کرنے والے نے پوچھا آپ کی عمر میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر میں کتنا فرق ہے؟ آپ حضور سے کتنے بڑے ہیں؟ اب یہ دیکھو، سوال دیکھو اور پھر عاشق رسول کا جواب سنو. ان کی محبت دیکھو، ان کا ادب دیکھو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنے بڑے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جو سننے اور یاد رکھنے کے قابل ہے. جواب یہ دیا، کہا بڑے تو وہی ہیں، بڑے تو وہی ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا. غور کرو، یہ بھی گوارا نہ کیا کہ میں یہ کہہ دوں کہ عمر میں ان سے بڑا ہوں. کہا بڑے تو وہی ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں سوائے اللہ کے، بڑے وہی ہیں، ہاں پیدا میں پہلے ہو گیا تھا. یہ ہے ان کی محبت. یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ میں یہ کہہ دوں کہ عمر میں بڑا ہوں، نہیں، بڑے وہی. اور یہی حقیقت ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے وہی. ساری عظمتیں انہی کے لیے ہیں، ساری رفعتیں انہی کے لیے ہیں، ساری بلندیاں انہی کے لیے ہیں. اب جس کو عظمت اور بلندی چاہیے وہ سرکار کے قدموں میں ہے. اللہ نے اپنے بعد اگر کسی کو سب سے برتر اور بالا بنایا، سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا، ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے وہ خود اعلیٰ ہیں، ان کی سنتیں بھی اعلیٰ ہیں، ان کے خلفاء بھی اعلیٰ ہیں، ان کے صحابہ بھی سب سے اعلیٰ. فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر ہے. جس زمانے میں حضور ہیں تمام زمانوں سے بہتر
حضور کے صحابہ دیگر انبیاء کے صحابہ سے بہتر، جو قرآن نازل ہوا وہ کتب سماویہ سے بہتر، جتنی چیزوں کا تعلق رسول کی ذات سے وہ سب سے بہتر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جتنے بھی اعمال ہیں ہم ان میں اگر ذرا سا غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی سنتوں میں کتنا فائدہ ہے، کتنی حکمتیں ہیں، کتنی مصلحتیں ہیں، بے شمار حکمتیں موجود ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت۔ مثلا سرکار نے فرمایا جب کوئی کپڑا پہنو، ہم کرتے نا کرتا اتار کے لٹکا دیا، جیکٹ لٹکا دی، اپنی صدری لٹکا دی، ہوتا ہے نا، اور جب گئے پہن کے چلے گئے۔ فرمایا جب کپڑا اٹھاؤ، یعنی لٹکا ہوا ہے نا، آپ نے اٹھایا، اس کو 3 مرتبہ جھٹک دو، اس کے بعد پہن کر چلے جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ حضور کی سنت، طریقہ اور سرکار کا حکم۔ اب اس پر ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ایک صاحب نے کہا یہ کیا بات ہوئی، 3 مرتبہ جھٹک دو، وہی پہن کے چلے جاؤ، کوئی اس پہ خاک لگی ہوئی ہے کیا؟ کوئی بات نہیں ہے، پہن کے چلے جاؤ، 3 مرتبہ اٹھاؤ اس کو، جھٹکو، پھر پہنو۔ اعتراض کیا حضور کی سنت پر۔ اب اعتراض کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ دلچسپ بات ہوئی، بلکہ لطیفہ ہی ہو گیا پورا۔ کرتا اتار کر لٹکایا، اس میں ایک چوہیا کا بچہ گھس گیا، اور سرکار کی حکمت یہی تھی کہ جانور ہوتے نا، حشرات الارض ہیں، رینگنے والے جانور، کچھ بھی گھس سکتے اس کے اندر، تو اگر آپ ایسے ہی پہن لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جانور اندر رہ جائے، آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ اس کو جھٹک دیں وہ گر جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر خاک ہے تو وہ بھی جھٹ جائے گی، اور اگر ویسے کوئی چیز ہے تو نکل جائے گی، پہلی مرتبہ بھی نکل جائے گی، دوسری مرتبہ، ورنہ تیسری میں تو ضروری نکل جائے گی۔ اس لیے فرمایا 3 مرتبہ اس کو جھٹک دو اور پھر اس کے بعد پہن کے چلے جاؤ۔ اب انہوں نے اعتراض کیا، ایک چھوٹا سا چوہیا کا بچہ گھس گیا، اب انہوں نے کرتا پہنا آ کے فوراً نماز میں شامل۔ اور یہ واقعہ میں ایسے نہیں بتا رہا، انہوں نے خود مجھے بتایا جن کے ساتھ ہوا۔ اب جب اور آئے بھی فجر کی نماز میں، اور اتفاق سے امام صاحب نے تلاوت بھی لمبی کر دی، اب وہ چوہے کا بچہ یہاں سے گھسا پیچھے نکل گیا، اب یہ یوں کر رہے ہیں کہ کیا چیز جا رہی ہے۔ اب نماز میں یہ بھی نہیں کہ کرتا اتار کے جھاڑ دیں، وہ ادھر سے ادھر چلا جائے، ادھر سے پھر ادھر چلا، عجیب لطیفہ ہوتا ہے۔ اب یہ کریں کہ جلدی سے سلام پھرے تو امام صاحب بھی خشوع خضوع میں پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ فجر کی نماز ایک کیفیت کا عالم ہے، وہاں خشوع خضوع ہے اور یہاں مصیبت آ رہی ہے۔ اب یہ ڈر بھی رہے ہیں کہ اس کے جو پنجے تھے وہ چپ بھی رہے ہیں، اب ڈر بھی رہے کہ یہ کاٹ نہ لے، ادھر سے یوں کر رہے ہیں، ادھر سے یوں کر رہے ہیں، پوری نماز ایسے ہی گزری۔ اور سلام پھیرتے ہی گھر بھاگے، گھر بھی قریب تھا، جاتے ہی کرتا اتار کے پھینکا تو چوہیا کا بچہ نکل کے بھاگ، کہہ رہے مجھے یاد آیا واقعی سرکار کی شان بلند، اور میرے منہ سے نکلا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا تھا، اگر میں آپ کی سنت پر عمل کر لیتا تو آج یہ مصیبت نہ ہو۔ یہ تو شکر ہے میں بچ گیا، اس نے کاٹ نہیں لیا۔ تو حضور کے تو ہر عمل میں حکمت، ہماری ناقص عقلوں میں نہیں آئے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، ارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب سرکار نے فرما دیا تو کرنا ہے۔ ہماری ناقص عقل میں نہیں آ سکتا نا، کیوں جھٹک دیں کپڑے کو، فرمایا نہیں 3 مرتبہ جھٹک دو، پہن کے چلے جاؤ، حکمت تھی نہیں تھی؟ اور اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا کہ دیکھو میرے نبی کی سنت پر اعتراض کرو گے تو یہ ہوگا۔ ابھی تو خالی ادھر سے ادھر ہی بھاگی تھی، اگر وہ کاٹ لیتی نا تو پتہ چل جاتا۔ تو میرے خیال سے اس کے بعد تو کبھی وہ یہ سنت نہیں چھوڑے گا۔ آپ تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس کو میں کہہ رہا ہوں جس نے کیا تھا۔ خیر بہرحال، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جتنے بھی اعمال ہم کر رہے ہیں، یعنی معمولی چیزیں بھی ہیں، سونے کی سنت ہے، جاگنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، چلنے کی، کھانے کی، پینے کی، ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہم سے عمل ہو سکے ہم اس پر عمل کریں۔ فرائض تو وہ ہیں کہ اگر وہ چھوٹ جائیں تو وہ عمل ہی نہیں ہوتا۔ مثلا وضو کا فرض چھوٹ جائے تو وضو ہی نہیں ہوگا، سنت چھوٹ جائے تو وضو ہو جائے گا، لیکن فرض چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ لیکن سنت اس لیے ضروری ہے کہ سنت نے عبادت کو نکھارا ہے، سنوارا ہے، اور یہی سنتیں تمام عبادات کی زینت ہیں۔ اگر سنتوں کو نکال دیا جائے تو عبادت کی زینت ہی ختم ہو جائے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا کہ مجھے دیکھتے ہو۔ ہم ان کو دیکھتے رہے، پڑھتے رہے۔
تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ نماز ہے؟ نماز نہیں ہے، تو نماز کی نقل ہے. اصل تو وہ پڑھ گئے، اصل تو وہ تھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، اصل تو وہ تھی جو صحابہ نے پڑھی، اصل وہ تھی صدیق و عمر عثمان و علی نے پڑھی، اصل وہ تھی جو حسین نے میدان کربلا میں پڑھی. ہم کیا نماز پڑھیں؟ ہم کیا نماز پڑھیں؟ ہم نے تو ادھر نیت باندھی، ادھر دھیان جو ہے وہ بندر روڈ پر ہے، دھیان جو ہے وہ گھر میں ہے، دھیان جو ہے وہ تینٹی پر ہے، دکان میں ہے، مکان میں ہے، بیوی میں، بچوں میں. یہ نماز ہے؟ اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے. ہم تو نقل کر رہے ہیں، جیسا ان کو دیکھا سرکار ایسے کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے، حضور نے رکوع کیا ہم نے بھی کر لیا، حضور نے مبارک پیشانی کو زمین کے ساتھ لگا دیا ہم نے سجدہ کر لیا. لیکن پھر سوال ہے، کہیں گے پھر یہ نقل ہے تو ہم کر کیوں رہے ہیں؟ جب یہ نماز نہیں ہے، نقل ہے تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، نقل کرتے رہو، ایک بھی اصل ہو گئی ساری قبول، ساری قبول ہے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جو محبوب بندوں کی نقل کرتا ہے وہ نقل کو بھی قبول کر لیتا. ادائیں تو انہی کی ہیں نا، ادائیں تو انہی کی ہیں، یہ ہماری ادا تو نہیں ہے. سرکار نے یہ ہاتھ اٹھائے اور یہاں پر باندھ لیے، ہم نے ان کو دیکھا تو ہم نے باندھ لیا. سرکار کو صحابہ نے دیکھا، صحابہ کو تابعین نے دیکھا، تابعین کو تبع تابعین نے دیکھا، ان کو بزرگان دین نے دیکھا، ان کو اولیاء کاملین نے دیکھا، ان کو ائمہ مجتہدین نے دیکھا. یہ سب دیکھنے والوں کی لائن چل رہی ہے، دیکھنے والے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور یہ ہم تک سلسلہ پہنچ گیا. تو ہم نے ان کو نہیں دیکھا لیکن ان کو دیکھا جنہوں نے ان کو دیکھا. تو دیکھنے والوں کا سلسلہ چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا. پوچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ کے اتنے امتی ہیں اور قیامت تک بے شمار امتی ہوں گے، بے شمار ہوں گے نا، ان کا کوئی شمار نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں، اور قیامت تک کتنے ہو جائیں گے؟ اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. صحابہ نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ قربان. اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں خربوں بلکہ بے شمار امتیوں میں، بے شمار لوگوں میں، جہاں ساری امتیں جمع ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی موجود ہے نا، اور ان کی امت بھی موجود ہے. اور ان کی امت بھی یہ نہیں کہ 1000 2000 لاکھوں ہیں، اور سب کو ملا لو تو کتنے ہو جائیں گے؟ یعنی وہ 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام یا کم و بیش، ان سب کی امتوں کو جمع کرو اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شمار کرو. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے لوگوں میں مجمع میں آپ اپنے غلاموں کو کیسے پہچانیں گے؟ بہت سارے ہیں نا، کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اعضائے وضو سے، اعضائے وضو سے پہچانوں گا. میرے امتی نماز کے لیے جب وضو کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پیروں کو دھوتے ہیں، جن جن اعضاء کو دھوتے ہیں قیامت کے دن ان کے یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے. میں ان چمکتے ہوئے اعضاء کو دیکھ کر پہچان لوں گا میرے غلام آ رہے ہیں، میرے امتی آ رہے ہیں، میں اعضائے وضو سے پہچان لوں. غرم محجلین، کہاں غرم محجلین کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا. فرمایا گھوڑے ہوتے ہیں نا کالے، اور کچھ گھوڑے ایسے جن کے چہرے سفید، جن کے پاؤں سفید. تو بتاؤ اس گھوڑے کا مالک اپنے گھوڑے کو پہچانے گا نہیں پہچانے گا؟ سارے کالے ہیں اور اس میں ایک کا چہرہ چمک رہا، پاؤں چمک رہے ہیں، الگ پہچانا جائے گا نا. ایسے ہی میں اپنے غلاموں کو بھی پہچانوں، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں. تو اگر یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارے چہرے چمک جائیں، تمہارے ہاتھ اور پیر چمک جائیں، اسی دنیا میں نماز کے لیے وضو کرتے رہو، انشاءاللہ قیامت میں چمکتے رہو اور آقا اپنے غلاموں کو دیکھ کر پہچان لیں گے. یہ ہے وضو کی فضیلت، وضو کرنے سے چہرے چمک جائیں گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عبادت کو نکھارتی ہے، سنوارتی ہے، عبادت کی زینت ہے. اگر اس کو نکال دیا جائے تو عبادت ہی نامکمل. اور جو سنت پر عمل کرتا ہے اس کی عبادت، اس کا عمل بدرجے اولا کامل ہو جاتا ہے، اکمل ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں کسی کمی کی گنجائش ہی نہیں رہتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت کی برکت سے اس بندے کا وہ عمل بھی قبول کر لیتا.
اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں آپ کو 2 اجر ملیں گے، ایک سنت پر عمل کرنے کا اجر ملے گا، اور ایک سنت میں جو حکمتیں ہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، اس کے فوائد ملیں گے جو ہماری عقل میں بھی نہیں ہے کہ سرکار نے کیوں فرمایا۔ یہ شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔